بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ جمعۃ المبارک کے متعلق اور اس دن کے متعلق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اعمال ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ جمعۃ المبارک کا جو مقدس یہ جو دن ہے، اس کا جو بہت زیادہ اجر ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کا دن، یہ پورا دن جو ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جتنا ہو سکے اس دن میں تو خاص کر کے، عام دنوں میں پڑھتے رہنا چاہیے لیکن اس دن میں تو خاص کر کے کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا کام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ یہ کہ سورۃ الکہف 15ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے سورۃ الکہف، اس صورت کو ایک بار ضرور تلاوت کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ ابھی فائدے نہ بھی گنوائے جائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ حکم آ گیا ہے تو پھر ہمارے لیے لازمی ہو جاتی ہیں یہ اعمال، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ تو سورۃ الکہف کی سب سے پہلے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اور دوسری بات کیا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت یہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کے لیے خاص کر کے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جانے وقت جو آداب ضروری ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کریں۔ سنت عمل ہے، مسواک لازمی استعمال کریں۔ دوسرا کام غسل کرنا، سنت کے مطابق غسل کریں۔ اور تیسرا کام، آپ کے پاس جو بھی صاف ستھرا لباس ہے، اچھا لباس ہے، وہ جمعے کے دن پہننا چاہیے۔ نیا لباس پہننا کوئی شرط نہیں ہے، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو۔ صاف ستھرا ہونا یہ سب سے اہم ترین شرط ہے لباس۔ اور اسی طرح خوشبو استعمال کرنا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی خوشبو استعمال کرتے، آپ کو اتنی خوشبو پسند تھی کہ آپ کے تو پسینے سے خوشبو آتی تھی، اتنی کثرت سے آپ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے خوشبو جمعے کے دن تو لازمی، عام طور پر بھی، لیکن جمعۃ المبارک کے دن تو لازمی طور پر اگر ہو سکے، میسر ہے تو لازمی، بلکہ میسر ہے کیا، الگ سے اگر خریدنی پڑے تو لازمی خریدیں۔ نیکی کا کام ہے نا، ہم نے نیکی لینی ہے، اجر لینا ہے، تو خوشبو جمعے کے دن تو لازمی استعمال کرنی چاہیے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جو نماز جمعہ کے لیے چل کے جانا ہے، پیدل چل کے جانا، یہ بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ اگر کہیں دور جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج ہے، عیب گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قریب مساجد ہے، اپنے محلے علاقے میں مسجد میں نماز جمعہ آپ ادا کر رہے ہیں تو پیدل چل کے جانا مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن امام سے پہلے، یا خاص کر کے امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ یہ بہت بڑا ایک نیک عمل ہے اور سنت عمل ہے۔ اور کوشش کریں کہ امام کے مسجد میں آنے سے پہلے ہم وہاں جا کے مسجد میں کم از کم 2 رکعت نماز تو لازمی پڑھیں۔ اور اگر زیادہ وقت ہے، آپ پہلے چلے گئے ہیں تو 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا، فرمایا کہ جس کے مقدر میں جتنی ہو وہ نماز پڑھے۔ تو جتنا آپ چاہیں، کیونکہ نفل ہے، نفلی نماز ہے، جتنی آپ چاہیں، لیکن کم از کم 2 پڑھنا یہ تو سنت موقدہ ہے، لازمی ہے۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت دوران خطبہ ایک صحابی مسجد میں آئے جو کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے، تو وہ آ کے بیٹھ گئے تاکہ توجہ سے خطبہ سن سکیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کے کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھنا۔ یعنی کہ یہ 2 رکعت اتنے لازمی ہیں کہ اگر خطبہ ہو بھی رہا ہے، خطبہ امام خطیب خطبہ بیان کر بھی رہے ہیں تو بھی 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن وہ 2 رکعت بہت لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے، ہلکی نماز پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق۔ اور اسی طرح 2 رکعت پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ خطیب کے قریب بیٹھیں،
خطیب کے جتنا ہو سکے قریب بیٹھیں، یہ وہ کام ہے جو مسنون ہے اور بہت زیادہ اجر والے ہیں۔ خطیب کے جتنا ہو سکے آپ قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا خطبہ جو ہے پوری غور، توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ دوران خطبہ کوئی بات، کوئی لغو بات یا کوئی کام کسی اور طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے کہ خطبہ جمعۃ المبارک یا جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو سننے کا جو سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن خاص کر کے جب آتے ہو مسجد میں اور تم سے پہلے لوگ نمازی حضرات مسجد میں پہنچ چکی ہیں تو ان کی گردنیں نہیں پھیلانی ہیں، یعنی کہ پوری صف بنی ہوئی ہے نا، تو بندہ بعد میں آتا ہے تو وہ ان لوگوں کی گردنوں کے کندھوں کے اوپر سے پھیلاتا ہوا آگے جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گردنیں پھیلانا۔ یہ بالکل منع کیا گیا، خاص کر کے جمعے کے دن تو بہت ضروری ہے یہ، اس چیز کا خیال کرنا۔ اور نہ ہی کسی بندے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ جو لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نا آگے، تو بعد میں بندہ آ رہا ہے اور آ کے پہلے بیٹھنے والوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتا ہے اور خود بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ غلط عمل ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جہاں جو لوگ پہلے آ گئے ہیں ان کا پہلے بیٹھنے کا حق بنتا ہے، اور جو بعد میں آیا ہے اسے چاہیے کہ جہاں اسے جگہ مل رہی ہے آسانی سے میسر ہے وہاں وہ بیٹھ جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت پڑھنا انتہائی لازمی ہے جب جمعے کے لیے مسجد میں ہم جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح اگر سنت کے مطابق خطبہ جمعۃ المبارک کو سنا جائے اور یہ وقت گزارا جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسا بندہ جو خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ گیا تھا اور پھر باجماعت نماز ادا کر کے اطمینان کے ساتھ پھر جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جمعہ تو ہم نے پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو مجرم ہے، گناہ گار ہیں، اللہ کا حکم ہے نا، تو گناہ گار بنیں گے۔ اب پڑھنا تو ہے، لیٹ جائیں گے، امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد پہنچیں گے، آدھا خطبہ گزر چکا ہوگا، آدھا ٹائم گزر چکا ہوگا، آخری 10 منٹ میں 5 منٹ میں، اور کچھ لوگ تو بالکل جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ خود اپنی نیکیاں خود ہی ضائع کرتے ہیں۔ جمعہ پڑھنا ہے اور کہیں دور سے بھی نہیں آ رہے، یا زندگی کا پہلا جمعہ ہے، ہر جمعے کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوگا تو مسجد میں اگر یعنی کہ 15-20 لوگ ہیں، اور جب جمعے کی نماز ختم ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، جب نماز کا سلام پھرے گا تو اس وقت اسی مسجد میں 300-400 بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہر جمعے کا جب معمول بن جائے تو دیکھ لیجیے کتنی بڑی بدبختی، بدقسمتی ہے کہ ہر جمعے اپنا نیکیوں کا اپنا اجر خود ہی ضائع کر رہے ہیں اور سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔